رمضان شریف کے اندر سحری میں اٹھنا تو ہے نا جی، دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے، دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، تو اٹھنا تو ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں، وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تو تہجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے، شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو وہی وقت تہجد کا ہے، خوب تہجد کی نماز پڑھنی۔ ایک چیز آپ نے نا پورا رمضان استعمال نہیں کرنی، وہ غصہ ہے۔ سارے روزے نا، یعنی بالکل عین افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات، برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے، صحیح کہ غلط؟ صحیح کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے، اس کو سہنا ہے، اسے کہنا یار روزے ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہے، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور ذہن میں حدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی، کسی ادارے کی نہیں، کسی بندے کی نہیں، غیبت نہیں کرنی۔ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے۔ موبائل کم استعمال کرنا ہے، اور مہربانی کریں کم خبریں دیکھیں، جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پرہیز کریں۔ کوئی ہم نے بڑا سال 11 مہینے سیاسی تبصرے کر لیے، کیا انقلاب آیا پھر ملک میں؟ تو رمضان کا مہینہ سیاسی تبصرے رہنے دیں، زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ کتنا کو کھا سکتے ہو، تو معتدل رہے۔ تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں، کاروبار کریں، محنت کریں، منصوبہ بندی کریں، کوشش کریں، لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر ایک مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے، اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے۔ اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، 2 4 5 دوستوں سے پیار ہے تو 2 4 دفعہ انہی دنوں میں نا، سال کے بعد آ کے مجھے کچھ دن آتے ہیں نا کاروبار، انہی دنوں میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا، دور سے آئے، کہا جناب ہم کاروباری بندے، حالات ٹھیک نہیں، کوئی دعا بتائیں۔ تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ہیں ان دنوں کیوں نہیں آتے؟ کیا آج کل حالات بڑے اچھے ہیں، کوئی شکر کا طریقہ بتائیں، کیوں نہیں آتے؟ کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جد و جہد کرو، نکلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے، نفسیاتی نہ بنایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسلمان اگر ان 2 جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں، اطمینان نصیب ہو جائے، تیقن کی دولت ملے۔ حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا، کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے۔ اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا، تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا۔ کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے، کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا، کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائیں۔ اور میں
تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے نا 2 کنجوس لوگوں کو پہلے بلایا، کنجوس آدمی تھے الا ماشاء، تو ان کے سامنے کھانا رکھا، کھانا بڑا بہترین اعلی کوالٹی کا، لیکن ان سے کہا کہ جناب ہم نے نا ایک سبق لینا ہے آپ سے، تو کھانا تو آپ کو ملے گا اور آپ کی مرضی کا پکایا ہے، پر کھانے کا طریقہ ہمارا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہاں سے رکھ کے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ پرانے زمانے میں جو جرہ ہوتے تھے، بازو ٹوٹ جاتا تھا تو باندھ دیتے نا لکڑیاں رکھ کے، تو لکڑیاں رکھ کے نا ہاتھ باندھ دیے تاکہ یہ جوڑ موڑ نہ سکے، تو یہاں سے ہاتھ باندھ دیے کہ روٹی کھاؤ۔ کنجوس بندے تھے۔ اب انہوں نے لقمہ اٹھایا، ہاتھ بندھا ہوگا، یہاں سے لے جا کے جب منہ میں پھینکا، وہ کپڑے بھی سارے الجھ گئے، حال بھی خراب ہو گیا، پر کھایا انہوں نے مزہ لے کے پورا۔ وہ بڑی بری حالت ہو گئی۔ وہ کنجوس تھے دونوں کو دسترخوان پہ روٹی کھائی جا رہی۔ اب ان دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اب ہم تمہیں 2 اور لوگوں سے بھی ملواتے ہیں۔ اب 2 وہ بندے بلائے جو دل کے سخی تھے، جو رزق کے معاملے میں اس کا زیادہ حریص نہیں تھے۔ ان کی بھوک جو تھی وہ کہیں دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا جناب ادھر آئے آپ دونوں بھی۔ ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے، کہا آپ نے روٹی کھانی ہے، آپ نفیس لوگ ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، سخی بندے ہیں، پر کھانا آپ نے کھانا ہے، پر ہماری مجبوری ہے، ہم نے آپ کے ہاتھ باندھ کے روٹی دینی ہے آپ کو۔ وہ 2 بندے بھی آمنے سامنے بٹھا دیے گئے، کھانا چن دیا گیا، ہاتھ یہاں سے باندھ دیے گئے، لیکن وہ سخی تھے۔ انہوں نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ لقمہ لگاتے اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے۔ کھانا بھی کھا لیا، کپڑے بھی بچ گئے، نفاست بھی قائم رہ گئی، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی، کام خاصا مشکل ہے کسی کے منہ میں لقمہ دینا، یہ کام بڑا مشکل ہے، یعنی کھانا آ جائے، پک جائے، پاس پہنچ جائے، اور پھر اسے توڑ کے بنا کے اتنی محنت کر کے دے کسی کے منہ میں دینا۔ لیکن یہ دے کے دیکھو کپڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ، نفاست نظر آئے گی، حسن نظر آئے گا، خوبصورتی نظر آئے گی، اس میں لطافت محسوس ہوگی، اس میں لگے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ تو غیر معتدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، وہ جناب ساری دنیا چھٹی پہ ہے لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں، گاہک کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے، اور جس کا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو غیر معتدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار۔ اسی طرح کا معاملہ سخاوت میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح دن چڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں، کہتے یا اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے۔ حضور فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور یہ جو کنجوس ہوتا ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ سخاوت بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس میں بھی معتدل رہنے کا کہا گیا ہے۔ معتدل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخی نہیں ہوتے، یہ میں کوشش کروں گا تشریح آپ کے ذہن کے مطابق کر لوں۔ سخی مزاجن سخی، لیکن اگر کبھی چڑ جائے نا، وہ جتنے مرضی پیسے لے لو ان سے، مزاج میں سخاوت نہیں، لیکن اگر طبیعت ہے اس طرح کی کہ اگر ان کا ذہن آ گیا نا، کبھی کہیں کسی نے تعریف کر دی ہے، پوری خوش آمد اس نے کر لی ہے، تو پھر تو جناب ساری جیب بھی آپ خالی کرا دے۔ یہ مزاج کی سخاوت نہیں ہے، یہ تو آپ کی طبیعت کا وہ ابال ہے کہ اگر کسی بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح کر کے آپ قابو آتے ہیں تو پھر وہ روز استعمال کرے گا۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ ماحول ہوتا ہے۔ میں چونکہ مذہبی ماحول سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے خود یہ دیکھا ہے
کہ کوئی شخص اگر اس نے زیادہ بڑا منہ کھول کے لوگوں سے مانگنا شروع کر لیا ہے تو پھر تو جناب بڑی بات ہے، مہنگا آدمی۔ اور اگر کوئی اپنی وزاداری قائم رکھتا ہے، خوشامد نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ 20-50 لوگوں کی خوشامد کرے، 10 کو حاجی صاحب کہے، 20 کو عاشق رسول کہے، اور 30-35 کو کہے جناب بڑی بات ہے، ہم نے تو بڑا دیکھا ہے، آپ تو بڑے بہترین لوگ ہیں۔ تو پھر جناب وہ اگر یہ کام اسے کرنا آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسے دہاڑی بھی اچھی لگانی آتی، پھر اس کی آواز کا بھی زیادہ سریلا ہونا ضروری نہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر بس ٹھیک ہے، اب میں کیا اس پر تبصرہ کروں، پھر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو وہ عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور ایسی خطرناک، میرے سامنے ایک نعت خیق صاحب سے کہنے لگا، نعت حضور کی پڑھی جا رہی ہے۔ کبھی شعراء ایک کام کرتے تھے، وہ کہتے تھے شعر تیری نظر ہے، وہ غزل کا شعر ہے یا کوئی ایسا شعر ہے، لیکن ایک شعر ہے نعت کا، اس میں تو حضور کی تعریف ہے۔ نبی پاک کی تعریف کا شعر کسی بندے کی نظر کیسے ہو سکتا ہے جب اس میں ذکر ہی رسول پاک کا ہے؟ تو وہ نعت خان صاحب کہنے لگے، بندہ سامنے بیٹھا ہے، تھوڑا بہت میں بھی اسے جانتا ہی تھا، تو اسے کہنے لگے حاجی صاحب یہ شعر تہاڈی نظر ہے۔ میں نے آخیا تو مہربانی کر یہ نظر کوئی اور شے کر لیا، یہ تو نعت ہے حضور کی، یہ نبی پاک کے لیے ہی رہنے دے، اس کی نظر تو نے کر دی ہے۔ تو نالے میں کیا حاجی جنی دیر تک پیچھے بیٹھا سی انہیں دیر تو نظر کیتی نہیں، ہوں دتھیاں لے کے سامنے آئے تو نظر نیاز شروع کر لی۔ نہ کریں یہ کام، اس سے کوفت پہ، اور آپ یقین کریں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ کام کرنے والا بھی تنگ ہوتا ہے، اور جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے پتہ اسے بھی سارا ہی ہوتا ہے کہ چکر کیا چل رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اس تکلف میں جب انسان کام کرتا ہے تو کہاں تک بات جاتی؟ سخاوت کرے لیکن چڑھ کر کوئی کام نہ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرمانے لگے اس طرح خیرات نہ کرنا کہ تمہارے اپنے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو حضور فرمانے لگے نہیں بھائی تو چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنی بچی کے لیے، بیویوں کے لیے، باقیوں کے لیے رکھ لے، لیکن تو یہ کام نہ کر۔ تو میرے عزیز زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کریں۔ مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے 20,000 دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں 50 لاکھ پڑا ہے، وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے، ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے، لیکن افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے، حضور سادگی کو پسند کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی، لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ 2 جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لے، 2 جوڑے جمعے کے لیے رکھ لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لباس پرا گندا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور رب جب فضل کرے تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ فرمایا تو اچھا لباس پہن، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتا مبارک ہے، اسی میں محبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کتنے کتنے دن گزرے۔ میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نا تو میں
یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کرے تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگھی بھی فرماتے تھے، تیل بھی لگاتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، سرما بھی پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، زینت کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کنگھا کریں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، صاف لباس پہنے، کپڑے دھلے ہوئے پہنے۔ حضور نے حکمن کہا، تاکیدن کہا کہ جمعے والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، بس نمائش سے منع کرتا ہے۔ دکھاوا نہ کرو، نمائش نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکھ کا پہننا ہے، ذرا لاکھ پتہ جائے لوگوں کو۔ یہ نہ مزاج بناؤ کہ اوہو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہنا تھا، یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا، نکاح والے۔ یہ نمائش ہے، نمائش سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اس طرح کا لباس پہننا چاہا، اس طرح کے کپڑے زیب تن کرنا چاہے جس سے محسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ معتدل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا؟ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے۔ ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے، وہ خاص جس طرح کھانے پینے میں معتدل رہیں، کمائی کرنے میں معتدل رہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، لباس میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، اسی طرح نا یہ آرام کرنے میں بھی ذرا معتدل رہے۔ بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل۔ آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فریش رہے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں، وہ ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں، تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا۔ دیکھتے کتنے بجے اٹھتا ہے، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں 2 بجے خود ہی اٹھ گیا تھا۔ رات ایک شخص سویا ہے اور اگلے دن 2 بجے سویا، تو اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلیں رات آپ سو گئے، سمجھ لیں آپ سو گئے 2 بجے رات کو، 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ اٹھے طبیعت کیسی تھی؟ کہنے لگی فریش نہیں تھی۔ میں نے کہا فریش تبھی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے، فریش یہ تبھی ہوتی ہے اگر آپ سحری آپ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے اور اپنی ڈیوٹی پہ جاتے، واپس آتے اور تھک کے سوتے۔ بہت زیادہ آرام پسندی، اور جب سے یہ ساتھ موبائل اٹیچ ہوا ہے، ایک کونا مل جائے، ایک تکیہ مل جائے اور موبائل کی بیٹری موجود ہو اور سروسز اس کی ساری ٹھیک ہو، پھر ہمیں آواز کوئی نہ دے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجود بالکل سست ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے، وطن کے لیے، ماں باپ، وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ زنگ آلود ہو جائے گا وجود، ہر وقت کی تھکاوٹ، ہر وقت کا مزاج کے اندر سستی کا آ جانا، اعتدال سے نہ نکلے۔ نیند 7-8 گھنٹے بہت کافی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا بندے کی نیند پوری ہو تو کئی دفعہ صرف 20 منٹ آنکھ لگ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور اگر منظور نہ ہو مالک کریم کو تو پھر ٹھیک ہے، لوگ لیٹے ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بہت زیادہ آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے، مسلسل جد و جہد۔ گھر آئے، کچھ دیر آرام کیا، نماز شروع کر دی، حضور تہجد میں اٹھ گئے، پھر حضور فجر میں اٹھ گئے، دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرماتے تاکہ رات کو بیدار رہنا آسان ہو، لیکن بہت آرام پسندی۔ ہمارے حضرت صاحب
فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ سونا ہی ہے نا، مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہے نا، تو اب تو جاگنے کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو نصیحت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، عیش کوشی سے بچنا۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے آرام طلب نہیں ہوتے، رب کے بندے تو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جد و جہد۔ وہاں جا کے عیش کوشی سے بچنا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ یہ جو آرام ہے نا، ہمیں بلائے کوئی نہ، آواز کوئی نہ دے، مرضی سے اب تو چھٹی ہے جی، اب تو میں نے سویرے اٹھنا ہی نہیں، اور بھائی ڈھیر سارے کام ہیں جو چھٹی والے دن کرنے کے، ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں جو چھٹی والے دن پوری کرنے کی۔ اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے کچھ نفع لے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیکار ہو جائے۔ لیکن اگر زندگی صرف اور صرف کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اور باتیں کرنے میں لگ جائے تو پھر تو آپ بیکار ہو جائیں گے۔ پھر تو محسوس ہوگا کہ جیسے انسان نہ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہے، باتوں کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اس نے اچھا لباس پہن لیا ہے، بس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، طرح طرح کے کھانے منگاتا رہتا ہے، بس زبان کے ذائقے پورا کرتا رہتا ہے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کی زیب و زینت کریں گے، اور منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے، منہ کھول کھول کے گفتگو کریں گے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں جن کا مقصود ہی صرف لباس پہننا ہے، مقصود ہی صرف کھانے کھانا ہے، مقصود ہی منہ کھول کھول کے باتیں کرنی ہے۔ ان لذات میں جو لوگ پوری طرح الجھ گئے، کوئی خیر کا کام ہی نہ کر سکے، کوئی مقصد زندگی کی طرف ہی نہ بڑھ سکے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، ان تین چیزوں میں ڈھیر سارے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ ماشاء اللہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنی زندگی کو ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یا تو کھانے پینے کا شوق ہے، یا لباس کی زیب و زینت کی طرف توجہ ہے، یا بس نشستن گفتن برخاستن بیٹھے ہیں اور باتیں کی ہیں اور اٹھے، اور اتنی باتیں کی ہیں، اتنی باتیں کی ہیں، اس میں بھی کوئی اعتدال نہیں۔ بہت زیادہ بولنے سے وقار چلا جاتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے باتوں کا حسن ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ بولنے والے کے جملے قیمتی نہیں رہتے، بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی بے وزن اور بے وقت ہونے لگتا ہے، بغیر مانگے مشورہ دینے والے لوگوں کے مشوروں کو لوگ ردی کی ٹوکری جاننے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اگر وزادار اور باوقار بنانا چاہتے ہیں تو ذرا لباس میں بھی سادگی ہو، اللہ کی ہر نعمت خوش دلی سے استعمال کی جائے، سادہ کھانا بھی ملے تو رب کی عطا سمجھ کے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے۔ مجلس میں بیٹھا جائے تو سیکھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کی باتوں کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نا کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، معنی کیا ہے؟ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے، 2 گنا سنیں اور اس سے آدھی گفتگو کریں۔ اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے اپنے جملوں کو چھوٹا کرو۔